سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق۔ عمران خان کے کھلے خط، آرمی چیف کا جواب، حکومت کا اطمینان، سیاسی صورتحال کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ دن بدن جو کشمکش ہے پارٹی اراکین کے درمیان وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ شیر افضل مروت کے بیانات، ان کا رد عمل، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی صحافی اینکر پرسن ڈاکٹر فضا اکبر۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کیسا جا رہا ہے آپ کا ویکینڈ؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا فضا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم خان صاحب کے کھلے خطوں پر جو 3 میرے خیال سے 4 آ گئے ہیں، اور جو سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری اوپن لیٹرز کا، اور جو ہے وہ آرمی چیف مطلب جواب کے باوجود بھی وہ بڑی تسلی سے خط لکھے ہی جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مستقل مزاجی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا ویسے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ لوگ سارا دن تنقید کرتے ہیں کہ یہ پارٹی مستقل مزاج نہیں ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتی ہے، آج بیان دیتے ہیں کل مکر جاتے ہیں، کوئی رائے پہ قائم نہیں رہتے ہیں، صبح رائے بناتے ہیں تو شام تک قائم رہتے ہیں، اگلا دن چلے چینج ہو رہے کیلنڈر پہ، تو ایک چیز میں تو مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں۔ بالکل، خط لکھنے میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک چیز میں مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں۔ اچھا مذاق سے ہٹ کے، خان صاحب جو ہیں، ایک تو جیل میں ٹائم آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ سیاست دانوں پہ ان کو یقین نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جب مذاکرات کے ادوار ہوئے تو وہ جو دور تھے ان کا اونٹ کسی کر پر بیٹھا نہیں، کوئی ملاقات کا کوئی ایجنڈا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ایک دوسرے پہ بات پھینکتے رہے، اور جب وہ کیٹیگوریکلی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو فارم 45 47 کی بحث سے ابھی تک باہر نہیں آ رہے، تو اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں وہ لوگ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو لوگوں کو کنفیوز کیے رکھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، وہ یہ کہ جی ان کے لوگ یہ کہتے رہے کہ جی نون لیگ والے، حکومت والے ہم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ ٹائم کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کو بائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم باڈی لینگویج دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی سائڈ سے، تو پی ٹی آئی والے علنی بات کہتے ہیں، ڈھکی چھپی تو بات ہی نہیں کہ بندہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہو کہ ایسے نہیں ایسے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ پہلے دن سے انہوں نے بات کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ بڑے کلیئر، یہ خطوط سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی اپنا موقف دیا ادارے کی طرف سے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ لیکن اس کے باوجود خان صاحب اس بات پہ باضد تھے کہ بات تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، حکومت سے تو بات ہو نہیں سکتی، حکومت کو حکومت سمجھتی نہیں، وہ کہتے ہیں جعلی حکومت ہے، اس الیکشن کو جعلی کہتے ہیں، ابھی تک 45 47 کی بحث سے باہر نہیں آ رہے۔ اچھا اب حکومت کے ساتھ اب ٹیبل پہ بیٹھ بھی گئے، پھر آپ نے خود، آپ لوگوں نے انگیجمنٹ شو کی، آپ لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور آپ لوگوں نے مذاکرات کی طرف حامی بھری، اور آپ لوگ بیٹھ گئے ٹیبل پہ۔ لیکن مذاکرات کے بعد پھر کیا خبریں سامنے آتی کہ جی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی پی ٹی آئی والے تو خود سنجیدہ نہیں تھے، کیونکہ ان دا اینڈ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے۔ اب اس میں 2-3 پوائنٹ ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ تو بار بار خط آئے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے ایک رپلائی آ گیا، پہلے تو چیف صاحب تک خط نہیں پہنچا نا، ایکسکلوسیولی ایک بندے کو خط نہیں بھیج رہے، اوپن لیٹر ہے نا، سب سے بڑی بات اوپن لیٹر آپ بھیج رہے ہیں، اور پورے پلیٹ فارمز سوشل میڈیا کے جو ہے وہاں پہ وہ لیٹر ڈسکس ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پہ وہ لیٹرز ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ انسٹاگرام پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، ٹویٹر کی زینت بنے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز تمام پوڈکاسٹ سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ان لیٹرز کو۔ تو آپ جس سے مخاطب ہیں اس کو آپ لیٹر اگر لکھ رہے ہیں تو یہ چٹھیوں کا دور تو ہے نہیں، آپ کے ارد گرد اتنے لوگ ایسے موجود ہیں ان پہ آپ بھی شک کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کسی کے تھرو پیغام پہنچا دیں، بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ بیسیکلی ان کا مقصد ہی آرمی کو ڈی فیم کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ڈی فیم کرنا ہے۔ وہ ابھی بھی انٹرنیشنلی جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے لیے ابھی بھی کام کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، وہ ان لوگوں کو ایک تو وہ پتہ نہیں، ایک جو پریشر ٹیکٹک والی بات اکثر لوگ کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اسٹوپڈ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ پریشر ٹیکٹک پریشرائز کیے جا رہے ہیں جب سے ان کے معاملات خراب چل رہے ہیں، ابھی تک کیا نکلا؟ اچھا فضا، تو پریشرائز کرتے چلے جائیں گے، آگے بھی کچھ نہیں نکلے گا، اور نہ وہ پریشرائز ہو رہے ہیں جن کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو جو آپ پوری دنیا کے سامنے ایک اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں، پھر لیٹر 1 لیٹر 2 لیٹر 3، یہ سلسلہ جاری ہے، لیٹر 4 تک پہنچا ہوا ہے، تو آپ کل کو یو این کو بھی لکھ دیں گے، کل کو کیا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھ دیں گے خط، یو این کو لکھ دیں گے، تو آپ بیسیکلی کیا آرمی کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی بیسیکلی آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں باہر کی قوتوں کو کہ یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی مجھے باہر نکالے گی، جب وہ واضح کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا فضا، آپ کی اسی بات سے میں آگے کنیکٹ کرنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ ان کے خطوط کا جو مقصد ہے وہ ڈی فیم کرنا ہے نا، ایگزیکٹلی، کیونکہ کھلے لیٹر لکھ رہے ہیں نا، اوپن لیٹر لکھ رہے ہیں، لیکن
کسی فورم پہ ان لیٹرز کا جواب نہیں دیا جا رہا. اگر آرمی چیف کی طرف سے تو نہیں دیا جائے گا, انہوں نے تو واضح کر دیا کہ نہ میں پڑھوں گا, انہوں نے کہا وزیر اعظم کی طرف فارورڈ کر دیا جائے گا, اور وہی میرے خیال سے قائنی طریقہ بھی ہے. لیکن حکومت بھی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے رہی, بلکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ آرمی چیف کے جواب پر بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے, جیسے بڑے خوش ہوں. تو کیا یہ تسلی بخش ہے حکومت کے لیے بھی؟ اچھا, حکومت کی نا ذرا آپ یہ پالیسی پہ دھیان دیجیے گا. اب پی ٹی آئی اور جب ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی ہیں, تو اکثر پیپلز پارٹی کے بھی جن لوگوں سے آپ کی بات ہوتی ہے, یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ بھی ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں, تو میں اکثر یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جی آپ تو اتحادی ہیں نا, آپ نے تو وزارتوں کا بوجھ لیا ہی نہیں ہے, لیکن آئینی عہدے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. صدر آپ کی پارٹی سے ہے, سینٹ کے چیئرمین آپ کی پارٹی سے ہیں, تو آپ لوگ آئینی عہدے بھی بڑے انجوائے کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کسی بات کے لیے جواب دہ بھی نہیں ہیں. کل کو جب ووٹ کے لیے الیکشن کے لیے جانا پڑے گا, تو آپ نے ظاہر بات نون لیگ کے مخالف الیکشن لڑنا ہے, تو آپ ہر چیز سے بری زما ہو جائیں گے. جب آپ عوام میں جا کے کیمپین کریں گے, آپ کہیں گے ہماری تو ذمہ داری تھی نہیں. تو وہ ساتھ کیا کہتے ہیں, جی ہم نے تو حکومت بنانے میں ان کا ساتھ دی ہے, ملک کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے حکومت بنانے میں ساتھ دیا. تو پیپلز پارٹی بڑا اسمارٹ موو کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب دونوں پارٹیاں ایک پیج پر ہیں, دونوں اتحادی ہیں, دونوں نے مل کر حکومت بنائی ہے, گو کہ وزارتوں کا بوجھ نون لیگ پر ہے, اور تمام چیزوں کے لیے اگلے الیکشن میں نون لیگ عوام کو زیادہ جواب دے ہوگی, پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی بہت سے معاملات پر ایک پیج پر نہیں ہوتی ہے. اور جو پی ٹی آئی کی بات آپ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے, آپ نے سوال بیسیکلی کیا پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے سوال, ہاں میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈی فیم کرنے کے لیے ان کے حکومت خوش, آپ ایگزیکٹلی پوچھنا چاہتے ہیں, ہمیں نے کلیئر کر لوں. آپ نے کہا کہ حکومت ان لیٹرز پہ جو جواب آرمی چیف سے نہیں آ رہا, اس پہ خوش ہے, یا نہیں اب جو آیا ہے, اب جو جواب آیا اس پہ بڑے اطمینان کا اظہار کر رہی ہے. حکومت خوش ہے, کیوں دیکھیں نا, حکومت آپ کی مخالف ہے نا, اور آپ حکومت کے مخالف ہیں. پی ٹی آئی, اور اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے حکومت کو ہی گندا کر کے عوام میں کہتی تھی حکومت انٹرسٹڈ نہیں تھی, تو حکومت کو چھوڑ کے جب پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ والے آگے سے لفٹ نہیں کروائیں گے, نو لفٹ کہیں گے, وہ کہیں گے ہم انٹرسٹڈ نہیں اور ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ دوبارہ اسی حکومت سے بات کریں جس حکومت سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس میں تو حکومت میرے خیال سے ہر طرف سے خوش ہوگی. اچھا, جو کہ پی ٹی آئی والے ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہم سے وہ بات کر نہیں سکتے ہیں, اور وہ بار بار چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتے ہیں کہ خط میں شہباز شریف صاحب کو بھیج دوں گا, تو ان دنڈے نے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے مندرجات میں خط آ رہے ہیں خان صاحب کے, اسی طرح مندرجات کی فارورڈ میں, جیسے میں نجم سیٹھی کا بھی وہ دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے بھی ایک چیز کہی بڑی اچھی ہے کہ حکومت اسی طریقے سے مندرجات میں اوپنلی اس کے جواب بھی دے سکتی ہے, مطلب کوئی کاؤنٹر نیریٹو تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ایسا ہے نہیں. دیکھیے حکومت کی بھی تھوڑی سی غیر سنجیدگی ہے نا. ہم یہاں پہ حکومت کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلین چٹ حکومت کو دے دی جائے. اس معاملے میں جب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی کسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے, کسی بھی قسم کی خراب صورتحال ہوتی ہے یا گمبھیر صورتحال جس طرح کی بھی بن چکی ہے, تو اس پہ سٹنگ گورنمنٹ پہ زیادہ بار زیادہ ذمہ داری, زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ اپوزیشن کو آپ نے انگیج کرنا ہے. اب دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ماضی میں جس طرح کی بھی القابات سے نوازا جاتا رہا, ان کو ڈیزل کہا جاتا رہا, جو کچھ بھی کہا جاتا رہا, آج مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات پہ بلکہ بڑا برملا کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ہماری پارٹی پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی, اور شاید مولانا صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ بھی ان کو جو یہودی ایجنٹ کہتے رہے وہ آئندہ نہیں کہنا چاہتے, کیونکہ اب آپ ایک پیج پر آ کے اگر آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے, اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, تو پھر آپ ظاہری بات ہے اپنی اپنی غلطیوں کو مانیں گے کہ ماضی میں وہ بھی لائن کراس کرتے رہے, ہم لوگ بھی لائن کراس کرتے رہے. تو ابھی اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے تو حکومت کے لیے یہ الائنس بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ حکومت اس کا اظہار کرے یا نہ کرے, لیکن ادھر سے مولانا صاحب ایک بات کرتے ہیں, اور ادھر سے مولانا صاحب سے ملاقاتوں کے لیے بڑی جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں وہ مولانا صاحب سے رابطے شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بڑا ایک الارمنگ پوائنٹ ہے کہ وہ اس بات کو سیریس لے رہے ہیں. لیکن سٹنگ گورنمنٹ جو عقل مند گورنمنٹ ہوتی ہے, سمجھدار گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتی ہے. وہ اپنی باڈی لینگویج سے یہ شو کرتی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن اندر سے ظاہری بات ہے سب لوگ پریشان ہیں کہ اگر یہ گرینڈ اپوزیشن لائز بن جاتا ہے بالکل, تو مولانا صاحب کو تو پھر یہ سیریس لیتے ہیں نا, پی ٹی آئی کو تو پارٹی نہیں سمجھتے. اور مولانا صاحب نے پی ٹی آئی میں اتحاد بنایا تھا نا, انہوں نے لیڈ کیا تھا, انہیں کو سیرا جاتا ہے, اور ان کے پاس تجربہ بھی ہے ماضی کا. اور اگر یہ الائنس بھی بتا دوں کہ یہ جو مولانا صاحب کی پارٹی ہے بڑی ناراض اور نالا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب 2 دن پہلے میرے پروگرام میں, اور بڑی ایک سینئر سیزنڈ سیاستدان ہے, قانون کو بھی سمجھتے ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ بھائی, وہ میرے پروگرام میں یہ بات کہہ کر گئے ہیں 2-3 دن پہلے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پھر حکومت نے ہاتھ کیا, تو انہوں نے کہا جی. پھر میں دوبارہ دہرایا تو کہتے ہیں آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں, لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچھی طرح سے احساس ہے اس بات کا کہ پہلے بھی ان کو استعمال کیا گیا,
اور اب وہ اب کافی زیادہ وہ نالا ہیں اور وہ اب میرے خیال سے کھل کر کھیلیں گے, حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. اوکے چلیں, یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی آج کل بڑی پیک پہ ہے. ابھی شیر افضل منور صاحب کو نکال دیا گیا, جو اس کے بعد ان کا رسپانس رد عمل آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی. مثال یوسف زئی ہیں, وہ بھی بہت باتیں کر رہی ہیں, ان کے اوپر کہا گیا جن کو 9 مئی کے بعد پارٹی میں لانچ کیا گیا. تو ایک عجیب سی صورتحال ود ان پی ٹی آئی بھی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. تو اسے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا, ایک تو میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں. آپ نے کہا آج کل, یہ صرف آج کل نہیں ہو رہی ان کی جو اندر پارٹی میں پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ شروع سے. اچھا, میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ کچھ عرصہ پرانی بات ہے, جب خان صاحب جیل سے باہر تھے, حکومت ان کی جا چکی تھی, جس کو یہ رجیم چینج کہتے ہیں وہ ہو چکا تھا. ایک صاحب ہیں ان کے پارٹی میں, میں نے ان کا نام لیے بغیر ٹویٹ کی, اور وہ لاہور سے تھے, پنجاب سائڈ سے تھے, اور جن دنوں میں آخری دنوں میں جیل میں جانے سے پہلے خان صاحب کی وہاں زمان پارک میں ایک منی کیبنٹ لگا کرتا تھا, اور باقاعدہ وہ پارلیمنٹ بنا ہوا تھا, وہاں پہ سیشنز ہوتے تھے, لوگوں کے صحافیوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. ان دنوں میں مجھے اتفاق ہوا 1-2 بار وہاں پہ جانے کا, تو ان صاحب نے تھوڑی سی لوز ٹاک کی. اب بینگ اے لیڈی, آپ سے بھی کوئی لوز ٹاک کرے, مجھ سے بھی کرے, تو ہمارے اندر اتنے گٹس تو نا کہ ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. میں نے ٹویٹ کی, اور ٹویٹ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کی. مجھے پہلی کال آتی ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی کہ فضا آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ ہماری پارٹی کے بارے میں آلریڈی بھی بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں, ہماری پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی. اچھا. میں نے کہا میری ایک ٹویٹ سے آپ کی پارٹی کے لیے کیسے مشکلات بڑھیں گی؟ میں نے تو صرف نشاندہی کی کہ جی خواتین کی ایک عزت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ لوگ خواتین کو اتنا ایزی ٹارگیٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون اگر فیلڈ میں کام کر رہی ہے تو وہ مردوں کی طرح کام کر رہی ہے, اس کو خاتون ہونے کے حوالے سے اسپیشل ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ان صاحب نے جو بات کی انتہائی گھٹیا بات تھی. اس کے بعد پھر میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی, وہ ٹویٹ کافی زیادہ ری ٹویٹ ہونا شروع ہو گئی. پھر مجھے دوبارہ کال آتی ہے مسرت صاحبہ کی کہ جی آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں. جب مجھے لگا کہ مجھے پریشرائز کیے چلی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کسی کی ریکویسٹ ایک بار کر سکتے, 2 بار کر سکتے ہیں, میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. پھر ایک سینئر صحافی ہیں, میں نام لے کے بات کروں گی, چودھری غلام حسین صاحب, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان سے رابطہ کیا گیا. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ تم یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دو. اب بڑے ہیں, ظاہری بات ہے, آپ کے بھی بڑے صحافی جو ہیں, ہم ان کو بڑوں کی طرح ریگارڈ دیتے ہیں, ہماری تربیت ہوتی ہے, تو میں نے ان کو بھی منع کیا کہ چودھری صاحب میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کروں گی. اب اتنا کیا کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ بار بار ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. وڈ یو بلیو کہ اس ٹویٹ کے حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ کی کالز مجھے آئیں کہ آپ میرے ساتھ جائیں وہاں پہ زمان پارک, وہاں جا کے آپ اس بندے کو ایکسپوز کریں, کیونکہ وہ زمان پارک میں ہی ہوتا تھا. اب میں آپ کو پوری کہانی سنوں کہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا. میری ٹویٹ اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی, اور ان کی پارٹی میں ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی, اس پہ بھی کسی نے ایکشن نہیں لینا تھا. پھر اس ٹویٹ پہ شہباز گل صاحب مجھے امریکہ سے کال کرتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ شہباز گل صاحب کے وہ جو ساری وہ جتنی بھی داستانیں وہ رقم ہو چکی تھیں, اور شہباز گل صاحب مجھے کال کرتے ہیں. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں, جس کا نام لے رہی ہوں ان میں سے کوئی مکر نہیں سکتا. وہ سب یہ بتائیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا, چاہے ڈیٹیل نہ بتائیں, بتائیں گے ہوا تھا. شہباز گل صاحب نے مجھے کال کی, اور پھر اسد عمر صاحب سے میری بات ہوئی, اور ان تک یہ پورا معاملہ پہنچا. میں نے کہا جی مسرت چیمہ صاحب سے پلیز یہ کہیں کہ مجھے بار بار کالز نہ کریں, میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہی, اور میں نے جب آپ کا نام لیا نہیں, ابھی بھی میں ان صاحب کا نام نہیں لے رہی. بالکل ٹھیک ہے. یہ شہباز گل صاحب, اسد عمر صاحب, مسرت چیمہ, چودھری غلام حسین, اگر ان میں سے کوئی نام لینا چاہے ان صاحب کا تو لے سکتے ہیں. میں ابھی بھی ان صاحب کا نام نہیں لے رہی, کیونکہ میرا مقصد کسی کو ڈیفیم کرنا نہیں ہے. تبھی میرا ایک مقصد یہ تھا کہ ایک پارٹی میں اگر آپ ایک نامور اینکر کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, نئے نئے رپورٹرز ہیں, آپ ان کو کتنا تنگ کر سکتے ہوں گے. تو ہمیں اسٹینڈ لینا ہوتا ہے دوسروں کے لیے. بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر یہ بات کہاں پہ معاملہ جا کے ختم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پھر وہاں پہ جا کے زمان پارک میں میں بڑی عزت کرتی ہوں بائی دا وے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی, ایک سینئر خاتون ہے, ڈاکٹر ہیں, بڑی عمر کی ہیں, ابھی خیر جیل میں بھی ہیں, اور کینسر سروائیور ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا, لیکن جو اس ٹائم پہ ہوا, میں صرف اس چیز کو کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یاسمین صاحبہ نے جا کے باقاعدہ اس ٹویٹ کو ڈسکس کیا
کہ جی خان صاحب یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے, یہ بڑا غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے یہاں پوڈ کاسٹر ہیں, بلکہ صحافی ہیں, ان کو لوگ اکثر پوڈ کاسٹر کہتے ہیں, تو میں بڑا اعتراض کرتی ہوں کہ جس نے رپورٹنگ کی ہے, جس نے پہلے کام کیا ہے ٹی وی چینلز میں یا کہیں, تو آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ یوٹیوبر ہیں یہ وہ. اور بہرحال یوٹیوبر, پوڈ کاسٹر آج کل ایک نیا زمانہ ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اپنی رسپیکٹ ہے. ہاں آپ جرنلسٹ ان کو کہیں, لیکن بہت سے ہمارے سینئرس اکثر ٹونٹ کر جاتے ہیں کہ جی یہ پوڈ کاسٹر ہے, یوٹیوبر ہے, یہ جرنلسٹ نہیں ہے. تو جو بندہ خبر رپورٹ کر رہا ہے, کسی کے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں, تو اس ٹائم پہ وہ ایز اے جرنلسٹ ہی کام کر رہا ہے, وہ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے اور اپنی خبر لوگوں تک پہنچا رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے. اچھا, سلمان درانی صاحب کو بھی کال آئی شہباز گل صاحب کی, انہوں نے ان کے ساتھ پوری اسٹوری شیئر کی. اب میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ وہ شہباز گل ہوں, اسد عمر صاحب سے میری جو بات ہوئی, اس کے علاوہ یاسمین راشد تھیں, مسرت چیمہ تھی, یہ جو ساری کھچڑی بنی ہوئی تھی اس سب میں فاروق حبیب صاحب نے بھی مجھ سے رابطہ کیا, بائی دا وے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اچھا, اب یہ جو ساری کھچڑی بنی ہوئی تھی اس میں کسی کو یہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ فضا نے کوئی بات کی یا اس کا آگے جا کے پارٹی پہ کیا افیکٹ ہے, کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, ڈسپلن جو ایک خلاف ورزی ہے. سب کو یہ تھا کہ یہ گروپ اس کو برا کہہ رہا ہے, وہ گروپ اس کو نیچا دکھا رہا ہے, وہ گروپ اس کو نیچا دکھا رہا ہے. تو اس پارٹی میں یہ چیز چلتی رہتی تھی کہ جو جتنے بھی منسٹرز تھے ان کا بھی صبح اٹھ کے ایک ایجنڈا ضرور ہوتا تھا کہ آج صبح اٹھ کے ہم کوئی کام کریں نہ کریں کہ آج کس نے خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے, کس نے کس کی ٹانگ کھینچنی ہے, کس نے کس کو گندا کرنا ہے, میں صحیح الفاظ میں بات, کس نے کس کو پٹک کے نیچے مارنا ہے, اور یہ سب کچھ وہاں پہ چلتا تھا. اور ہر کوئی, مطلب سینئرز بھی اس میں شامل تھے, ہر کوئی دوسرے کو گندا کرنے کے لیے اور خان صاحب سے دور کرنے کے لیے, خود وہاں قریب ہونے کے لیے جنگ لڑتا رہتا تھا. پھر انہوں نے کام کیا کرنا تھا, اور آج وہی کچھ شیئر افضل مروت بیچارے کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے بڑی ہمدردی ہے مروت صاحب سے. مروت صاحب جو ہیں, ایک بات اب ذرا یاد رکھیں کہ کچھ دن پہلے جب یہ مروت صاحب نے خود یہ بات کوٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب نے مروت صاحب کو بولا کہ تم بڑے پاپولر ہو رہے ہو اور تم بہت زیادہ منظور نظر بھی مان رہے ہو, لوگوں میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر رہے ہو, تو پارٹی میں تمہارے سے لوگ جیلس ہونا شروع ہو گئے. ہاں, پارٹی کے لوگ تم کو خیر پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں. اس بات کا تو شعیب شاہین جو ہیں پنڈی سے, آپ دیکھ لیں ادھر سے, اور دوسرے وہ جو عامر مغل صاحب, یہ تمام لوگوں کا گراف بہت ڈاؤن ہو گیا تھا مروت صاحب کے آنے کے بعد. اور اتنے کم عرصے میں آپ اتنی جگہ بنانے پہ اتنے پاپولر ہو جائیں تو ارد گرد کے لوگوں کو تو جیلسی اسٹارٹ ہو جائے گی. ابھی آپ نے آج یہ دیکھا ہوگا, یہ جو فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب کی بھی لڑائی ہو گئی. اور پتا کیا چلے اینڈ میں خبر کیا تھی, شعیب شاہین صاحب جو باہر آ کے باتیں بتا رہے ہیں وہ خان صاحب نے کی ہی نہیں ہے فواد کے بارے میں. تو کوئی بھی آ کر کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کر جاتا ہے آ کے. نہیں, مجھے لگتا ہے آپ نے جو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بتایا نا, صاحب کا نام آج بھی نہیں, پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کو بہت اچھے سے آپ نے جو ہے. اور میں ان سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ پوچھنا چاہیں, یاسمین صاحبہ تو ظاہر بات ہے جیل میں, مسرت چیمہ سے کو پوچھنا چاہیں, میرا نہیں خیال وہ مکریں گی اس بات سے. آپ شہباز گل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, سلمان درانی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, اسد عمر صاحب سے پوچھنے کیسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, آپ کو ایگزیکٹلی سب بتا دیں گے یہ ہوا تھا. چلیں جی, تھینک یو فضا, تھینک یو ویری مچ.